الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا۔ اب دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کہ جو پیسے دے رہا ہے اس کو شاید کوئی ادھار وغیرہ لیا ہوگا، یہ کر رہا ہے اس کو واپس، یا کوئی اس سے چیز خریدی ہوگی اس کی پیمنٹ کر رہا ہے۔ کوئی چیز پیش نظر نہیں ہوتی سوائے کس کے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے اپنے رب اعلیٰ کے چہرے کو خوش کرنے کے، اور کوئی غرض نہیں۔ یعنی صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے مال دیتے ہیں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ کل پڑھا تھا نا میں سورہ دہر میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اسی جزا کا دیکھیے تجزا، وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، اور ان قریب وہ خود بھی خوش ہو جائے گا۔ یعنی وہ اللہ کو خوش کرنا چاہے گا تو اللہ ان ریٹرن اس کو بھی خوش کر دے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجی اور الم نشرح لک صدرک، یہ دونوں صورتیں تقریباً جڑواں صورتیں ہیں۔ ان دونوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں از اول تا آخر واحد کے صیغے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی خطاب ہے۔ سورۃ الضحیٰ سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الانشراح کی آخری آیت تک واحد کے صیغے میں خطاب ہے، کہیں جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، کہیں غائب کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، ساری بات جو ہے وہ بالکل حاضر کے صیغے میں اور واحد کے صیغے میں آئی ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی جب پورا سورج چڑھ آتا ہے، واللیل اذا سجی، اور رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے، یا بعد میں آنے والا ہر لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ خاص بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہ آپ کی پوری سیرت، آپ کی پوری حیات طیبہ، اس دنیا کی زندگی، اس میں ہر بعد میں آنے والا سٹیپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی اس جد و جہد میں ایک سٹیپ فارورڈ ہے، بیکورڈ نہیں۔ تجزیہ کر لیجئے، آپ نے ایک فرد سے اپنے کام کا آغاز کیا اور پھر آپ دن بدن قدم بقدم آگے بڑھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قدم اٹھایا ہو اور پھر ریٹریٹ کیا ہو، آپ نے کوئی ایڈوانس کیا ہو اور پھر آپ نے اس کے بعد وِدڈرا کر لیا ہو اپنے اس ایڈوانس کو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ قدم بقدم وقت لگا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب معلوم ہوا کہ بس دیٹ از دی اینڈ آف دی اسٹوری، کہ مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کام کرنا ممکن نہیں رہا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے لیے اپنی طرف سے مدینہ منورہ کی کھڑکی کھولی ہے اور پھر آپ کو اس طرف رہنمائی کی ہے آپ کی، اور پھر مدینہ منورہ پر تشریف لانے کے بعد بھی 10 سال آپ نے صرف مدینہ میں گزارے ہیں، صرف 10 سال اپنی حیات طیبہ کے۔ لیکن سیکوینس آف ایونٹس اتنا ریپڈ ہے ان 10 سالوں کے اندر کہ انسان جو ہے وہ بلیو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک ہی ایگزامپل ہے دنیا میں، پھر وہ ایگزامپل اتنی کلیئر ہے، اتنی گمبھیر ہے، اتنی پروفاؤنڈ ہے کہ اس کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکا دنیا میں۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ بات جو ہے وہ
آپ کی رسالت کا انکار کیا، آپ کی نبوت کا انکار کیا، قرآن کی اللہ کے کلام ہونے کا انکار کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں آپ کی فراست، آپ کے تدبر، آپ کی ذہانت، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کے فیصلے بڑے سے بڑے دشمن نے مانے کہ آپ نے واقعی ایک سب سے بڑے ایک انقلابی کارکن، سب سے بڑے دائی، سب سے بڑے مبلغ اور سب سے بڑے یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے آپ نے ہر کام کر کے دکھایا۔ آپ نے بہترین استاد ہونے کا ثبوت بھی دیا، آپ نے بہترین جرنیل ہونے کا ثبوت بھی دیا، آپ نے بہترین سربراہ خاندان ہونے کا ثبوت بھی دیا، آپ نے بہترین مربی ہونے کا ثبوت بھی دیا، آپ نے بہترین سربراہ مملکت ہونے کا ثبوت بھی دیا، آپ نے چیف جسٹس ہونے کا ثبوت بھی دیا، اور ہر پہلو سے ہی پروو ٹو بی دا بیسٹ۔ لیکن آپ نے یہ تمام حیثیتیں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں اس طرح کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہر بعد میں آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے کے مقابلے میں بہتر تھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پسند قریب اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، فترضیٰ، پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو 3 آیات آئی ہیں سورۃ الضحیٰ کی، ان کی عجیب بات یہ ہے کہ ان 3 آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ 3 آیات میں۔ دریا کو کوزے میں بند کرنا بھی شاید وہ محاورہ ہی ہے، لیکن اس کی کوئی مثال نہ اردو لٹریچر میں آپ کو ملے گی، نہ انگریزی لٹریچر میں ملے گی، نہ عربک لٹریچر کے اندر بھی آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی قرآن مجید کے علاوہ۔ 40 سالہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 3 چھوٹی چھوٹی آیات، الم یجد کا یتیما فآوا۔ تو کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پناہ دے دی؟ ووجدک ضالا فہدی، کیا آپ کو ضال نہیں پایا کہ ہدایت دے دی؟ وضاحت بعد میں کروں گا۔ ووجدک عائلا، اور آپ کو تنگ دست نہیں پایا، فاغنا کے غنی کر دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا ایک یتیم کی حیثیت سے آپ کی تشریف آوری ہوئی اس دنیا کے اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے آپ کو پناہ دی، ایسی پروٹیکشن دی کہ شاید آپ کے والد بھی اگر زندہ ہوتے، جیسے عام والد ہوتے ہیں، تو ویسی پروٹیکشن اپنے بیٹے کو نہیں دیتے جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن ملی۔ غور کیجئے کہ عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 11 بیٹے تھے نا، اور ان 11 میں سب سے چھوٹے کون تھے؟ عبداللہ۔ تو اس سے پہلے عبد المطلب کے کتنے پوتے ہوں گے؟ یعنی پہلا پوتا جو ہوتا ہے وہ تو دادا کے لیے یقیناً بڑی اٹریکشن کا باعث ہوتا ہے، پہلا پوتا ہو، پہلا نواسا ہو، اس سے تھوڑی ایکسٹرا آرڈنری ایک محبت ہوتی ہے دادا کو۔ لیکن جب 10 بیٹے جو ہیں انہوں نے کئی بیٹوں کو جنم دے دیا ہوگا تو دادا کے لیے کوئی نئی بات ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دادا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسٹرا آرڈنری محبت پیدا کی۔ انہوں نے اس پوتے کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا، اس پر ایکسٹرا آرڈنری خوشی کا اظہار کیا، ایکسٹرا آرڈنری نام رکھا اس پوتے کے لیے۔ تو یہ کیا تھا؟ یعنی آغاز ہو گیا کہ اگرچہ یتیم پیدا ہوئے لیکن خصوصی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا اس دنیا کے۔ پھر 6 سال تک ماں حیات رہیں، پھر 2 سال تک دادا نے خود پرورش کی، پھر دادا کا انتقال ہوا 8 سال کی عمر میں، تو پہلے ایک تایا جن کا نام زبیر تھا ان کی کسٹڈی میں گئے، وہ صاحب ثروت انسان تھے، لیکن جلدی ان کا بھی انتقال ہوا، اور اس کے بعد اپنے ایک دوسرے تایا ابو طالب کی سرپرستی میں آپ آئے، لیکن اس تایا نے بھی واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کا، آپ کی گارڈین شپ کا حق ادا کر دیا۔ کوئی صاحب ثروت انسان نہیں تھے، تنگ دست غریب آدمی تھے، جس کا نتیجہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے بھیڑ بکریاں جانور نہ چرائے ہوں، میں نے بھی چند ٹکوں کے عوض فلاں قبیلے کے جانور چرائے ہیں، بخاری کی حدیث۔ اب تصور کیجئے یہ جانور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائے تھے، یہ نیو یارک میں نہیں چرائے تھے، مکے میں چرائے تھے، اور وہاں گرمی کس حساب سے پڑتی ہے اس کا آپ کو خوب اندازہ ہے۔
تو سخت ترین مشقت. اسی کا نتیجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاروبار نہیں کیا. یہ جو آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا، ہم سب کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے خواہش ظاہر کی کہ میرا مال لے کے جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اصل میں کاروباری ملازمت کرتے تھے. مال کسی اور کا ہوتا تھا، آپ اسے لے کے جاتے تھے، سیلز مین کی حیثیت سے اسے بیچتے تھے. اسی اثناء میں حضرت خدیجہ نے خواہش ظاہر کی آپ کی ریپوٹیشن سن کر کہ یہ نوجوان جو ہے بڑی دیانتداری سے معاملہ کرتا ہے. وہ بھی دیانتدار خاتون تھی، انتہائی پاک باز خاتون تھی. خواہش ظاہر کی میرا مال لے کے جاؤ، لے کے گئے. وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے. تو تنگ دستی کے عالم میں لیکن سرپرستی کا حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ وہ آخری لمحہ جب آیا ہے سن 10 نبوی میں، جب قریش کا وفد آیا ہے ابو طالب کے پاس ان سے آخری بات کرنے کے لیے کہ تم نے بنو ہاشم کے سربراہ کی حیثیت سے اس کی جو سپورٹ برقرار رکھی ہوئی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے باز آ جاؤ ورنہ پھر ہم تم سے بھی نمٹ لیں گے. تو ابو طالب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو آئے ہیں کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جس کو میں اٹھا نہ سکوں. تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چچا جان یہ کیا مجھے آفر کر رہے ہیں کہ مجھے مال چاہیے، مجھے حکومت چاہیے، یا مجھے کوئی خاتون چاہیے جس سے میں شادی کر لوں. یہ میرے ایک ہاتھ پر لا کے سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ لا کے چاند رکھ دیں، پھر بھی میں اپنے مشن سے باز آنے والا نہیں. تو چچا نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، پھر جو ہوگا سو ہوگا. تو سرپرست تھی، اگرچہ یتیم تھے لیکن وہ جو باقی مالی تنگی تنگ دستی جو ہے والد کی موجودگی میں بھی آ سکتی ہے، بعد میں بھی آ سکتی ہے. لیکن اصل جو نیڈ ہوتی ہے انسان کی ایک یتیم کی وہ کیا ہے؟ سرپرستی، کہ کوئی اس کا ماتھا چومنے والا ہو، کوئی اس کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا ہو، کوئی اسے اون کرنے والا ہو کہ میں ہوں تمہارا باپ، میں ہوں تمہارا چچا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا مختلف ذریعوں سے. تو یہ ایک آیت میں فرما دیا الم یجد کا یتیمن فآوا. تو کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پناہ دے دی. اس کے بعد یہ جو اس کی بات شروع ہو چکی، پہلے اسی کا کر دوں میں وضاحت. یہ جو فرمایا کہ ووجدک عائلا فاغنا، کہ ابو طالب چونکہ غریب آدمی تھے تو نتیجتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنگ دست تھے. اسی وجہ سے آپ کو جانور چرانے پڑے، اسی وجہ سے آپ دوسروں کے مال سے کاروبار کرتے تھے سیلز مین کی حیثیت سے. نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت خدیجہ بھی امپریس ہوئی، جو رپورٹس ملی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو، جس سے انہیں معلوم ہوا کہ واقعی جو ریپوٹیشن انہوں نے سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ واقعی اسی طرح ہیں، معاملہ فہم بھی ہیں اور دیانتدار بھی ہیں. یعنی دو چیزیں کسی تاجر کے اندر اکٹھی ہو جائیں، ایک ہے کہ وہ دیانتدار ہو لیکن اسے کاروبار کرنے کا ڈھنگ ہی نہ آتا ہو، وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ ہی نہ کرتا ہو، وہ بھی مال ضائع کرے گا. یا یہ ہے کہ بد دیانتی کرتا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد دیانتی کرتے تھے، نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ مال چھپاتے تھے، اس کا کوئی نقص چھپاتے تھے، بلکہ صحیح بات کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر کے دیانتداری کے ساتھ اس میں سے نفع بھی کما کے لے کے آتے تھے. اللہ کی برکت ہوتی تھی اس میں. حضرت خدیجہ نے شادی کی پیشکش کی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے قبول فرمایا. اب صرف شادی سے آپ غنی نہیں ہوئے، میں یہ نوٹ کروانا چاہتا ہوں. آتا ہے روایات کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت غمگین گھر میں تشریف لائے. حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آج کیا معاملہ ہے، آپ پریشان سے نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں ذرا شہر سے باہر گھوم رہا تھا تو میں نے ایک قافلہ پایا کہ جس میں لوگ بہت قسم پرسی کے عالم میں تھے. بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کے تن پہ کپڑا نہیں تھا، قسم پرسی کا عالم تھا. میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے پاس کچھ مال ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا.
اب یہ کیا تھا؟ یہ دو چیزیں دیکھیے، ایک ہے جذبہ انسانی ہمدردی کا، ایک ہے بالفعل ہمدردی کر سکنا۔ جذبہ رکھنے کے لیے مالی وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے تو دل چاہیے نا، کہ وہ دل کے جو بھر آئے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر، کسی کو تنگی میں دیکھ کر، وہ دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے دن سے تھا۔ اس لیے دو الفاظ آپ نے نوٹ کیے ہوں گے کہ حضور کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ پہلے ہی دن سے دو کام کیا کرتے تھے، یتیموں کی سرپرستی اور دوسرا یاد ہے بیواؤں کی خبر گیری۔ اب ان دونوں کاموں میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یتیم بچہ جو ہے اس کو کوئی شخص ہو کہ جو اس کا آ کے ماتھا چومے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے تو اسے محسوس کرائے کہ اگر میرا باپ نہیں ہے تو کوئی تو ہے جو میرا پرسان حال ہے۔ اسی طرح ایک بیوہ ہے، اور بیوہ جہاں ظاہر بات ہے کہ مکہ کے رہنے والی بیوہ، نیو یارک کی نہیں کہ جو سب کام کر لیتی ہو، اسے ضرورت ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو مردوں کے کرنے کے ہیں خود نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی ہو، روز جا کے پوچھے کہ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی کیا کرتے۔ لیکن اب اسی خدمت میں جذبہ تو تھا، تو آپ نے وہ قافلہ دیکھا تو آپ نے خیال کیا کہ شاید چونکہ میرے پاس مالی وسائل نہیں ہیں، شاید اس لیے میں اس کی مدد نہیں کر پا رہا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا۔ آپ کی زبان پر اس دن آیا، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو فیل پہلے بھی ہوتا ہوگا کہیں نہ کسی بھوکے کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ میں تو خود بھوکا ہوں، اگر میرے پاس کھانا ہوتا تو میں اپنے حصے کا کھانا شاید اس کو دے دیتا، میرے پاس تو کوئی پیسہ ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو میں اس کو دے دیتا، اور دے دیتے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً۔ یہی ہوتا ہے عظیم آدمی کی بات کہ اپنے حصے کا کھانا بھی کسی کو دے دے، اپنی ضرورت کا مال بھی کسی کو دے دے، لیکن ظاہر بات ہے کہ تھوڑا ہوگا تو تھوڑا دے گا، زیادہ ہوگا تو زیادہ دے سکے گا۔ تو حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ اگرچہ میں نے تو اپنے مال کو کبھی اس سے چھپا کر نہیں رکھا تھا اپنے شوہر سے، لیکن میرے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چونکہ بڑے دیانتدار آدمی ہیں، جب تک میں باقاعدہ رجسٹر نہیں کرواؤں گی کہ یہ مال آپ کا مال ہے، یہ اس میں سے برتیں گے نہیں۔ لہذا حضرت خدیجہ نے مکے کے سرداروں کو اپنے گھر بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا۔ یہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر۔ اب آئیے درمیانی آیت کی طرف، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اللہ نے آپ کو ضال پایا۔ اب یہ ضال کیا ہے؟ یہ سنگولر ہے ضالین کا اور ضالون کا، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، وہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے۔ اب اس معنی میں اگر ہم ترجمہ ایس سچ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گمراہ، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ تو سمجھنا ہوگا کہ اس لفظ کا اصل سینس کیا ہے۔ یہ ضد ہے ہدایت کی، ضلال کے معنی گمراہی اور خدا کے معنی ہدایت، تو خدا کا الٹ ہے ضلال۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ مینہٹن جانا چاہتے ہیں، آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کہ مجھے مینہٹن جانا ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ آپ کو راستہ بتائے گا کہ اگر آپ مینہٹن جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے نکلیں، پھر یہاں سے کوسینا بولیوارڈ سے آپ بس لے لیں، پھر آپ ٹرین لے لیں اور پھر فلاں جگہ چلے جائیں، اور پھر آپ کو مینہٹن میں جس جگہ جانا ہے فلاں اسٹیشن سے آپ ٹرین بدل کے وہاں چلے جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رہنمائی ہے۔ اب فرض کیجیے آپ راستے میں آپ کو یہ تو بتا دیا کسی نے کہ بس پہ چڑھ جائیں، یا آپ نے خیال کیا کہ ٹھیک ہے نقشہ میرے پاس ہے، بس لوں گا میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ بھٹک گئے۔ تو جب تک آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے، راستہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، تو آپ کیا ہیں؟ آپ ابھی راستہ تلاش کر رہے ہیں، یو آر ناٹ گیٹنگ دا وے۔ اب یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے آپ کو راستے کا متلاشی پایا، یو آر لوکنگ فار سم تھنگ، آپ کو وے آؤٹ نہیں مل رہا تھا، آپ کو راستہ نہیں مل رہا تھا، فَهَدَى، تو اللہ نے آپ کی رہنمائی کر دی۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ محسوس کیا کہ چونکہ میرے پاس مالی وسائل نہیں ہیں، اس لیے میں شاید انسانوں کی مدد نہیں کر پاتا،
لیکن بہت جلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، حضرت خدیجہ نے سارا مال دے دیا، تو ظاہر بات ہے کہ جس کام کے لیے مال حضرت خدیجہ نے دیا تھا تو آپ نے اس میں لگایا ہوگا دل کھول کر، لیکن جلدی محسوس ہوا کہ یہ تو ایک آدمی کا کام ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو کوئی ورکنگ ہینڈز چاہیے، بہت سارے، کوئی آرگنائزیشن چاہیے جو ریسورسز کو پول کرے اور پھر اس کو پراپر طریقے سے استعمال کرے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول جوائن کی۔ حلف الفضول یہ نام ہے اس آرگنائزیشن کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوائن کی تھی، لیکن اس میں کوئی یہ بات کلیئر نہیں ہو سکتی کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے فاؤنڈر تھے یا نہیں تھے۔ یہ کل چونکہ سورۃ الشمس ہوئی تھی اور سورۃ اللیل ہوئی تھی تو یہ اس کا نقشہ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے، جو حضرات آج شریک ہوئے ہیں انگریزی کے حصے میں، تو ہمیں خاصا بیان کر یہ فما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، یہ کردار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت خدیجہ کا، فسنيسره لليسرى، تو ہم ان کے لیے آسان راستے کو، آسان شاہراہ پر ان کو چڑھا دیتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد کردار ابو لہب کا، مما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، تو اس کے لیے ہم جو مشکل شاہراہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ اس پر چڑھ جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ اور پھر جا کے وہاں کلبازیاں کھاتا رہتا ہے۔ یہ کردار ابو جہل کا، 2 سٹیپس آیا حضرت ابوبکر حضرت خدیجہ کے ساتھ، پھر یہاں سے کانٹا بدلا اور حق بات کو جھٹلا دیا۔ حضرت عمر پہلے 2 سٹیپس میں ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن کانٹا بدلا، جو ہی حق سامنے آیا اس کی تصدیق کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سے نوازا۔ حلف الفضول اس آرگنائزیشن کا نام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے۔ حلف کے معنی حلف عود اور فضول۔ اب یہ فعول کا وزن جو آتا ہے یاد رکھیے گا، یہ 2 وزن، 2 معنی ہوتے ہیں اس کے، 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فعول کا وزن جو ہے یہ عربی میں پلورل بھی ہے اور عربی میں یہ مصدر بھی ہے۔ سوری انگریزی میں خام خواہ لکھنا شروع کر دی میں نے۔ جمع مکسر بھی ہے، یہ جمع مکسر بھی ہے اور مصدر بھی ہے۔ جی جی نہیں، یہ جان بوجھ کر آیا کہ جنہوں نے عربی نہیں ابھی تک سیکھی وہ غیرت کھائیں، تھوڑی سی سیکھیں عربی۔ آخری جھٹکا ہے آج اس کا۔ جمع مکسر یعنی ایک ہوتی ہے جمع جو قاعدے سے بنتی ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون، مسلمین، مسلمین سے مسلمین، اور یہ جمع مکسر ہے تو یہ فے کی پیش کے ساتھ، تو حلف الفضول ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جمع مکسر، اگر جمع مکسر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فضل کی جمع ہے، اور اگر اس کو مصدر مانا جائے تو اس کا مطلب ہے والنٹیئر، اضافی، فاضل سے۔ تو اگر تو یہ حلف الفضول مصدر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے فضول، تو اس کا مطلب ہوگا والنٹیئر آرگنائزیشن۔ اور اگر یہ جمع مکسر ہے تو اس کا مطلب فضلوں کی آرگنائزیشن۔ تو عام جو سیرت کی کتابوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ اس میں چونکہ بہت سارے فضل اس تحریک میں شامل تھے، اس حلف میں، فضل بن عباس تھے، فضل بن عبداللہ تھے، فضل بن فلاں تھے، تو لہذا یہ حلف الفضول تھی۔ لیکن اگر یہ فضلوں کی تنظیم تھی تو اس میں محمد بن عبداللہ کیا کرنے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو I disagree with them۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں والنٹیئر آرگنائزیشن کے معنوں میں حلف الفضول تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی والنٹیئر ورک کے لیے اس تنظیم میں شامل ہوئے تھے۔ تو پہلے سٹیپ میں آپ نے محسوس کیا کہ شاید میرے پاس چونکہ مالی وسائل نہیں ہیں اس لیے میں انسان کی خدمت نہیں کر پا رہا، بھوکے کو دیکھتا ہوں لیکن کھلا نہیں سکتا، تنگ دست کو دیکھتا ہوں اس کی مالی امداد نہیں کر سکتا۔ لیکن جب مال بھی آ گیا، حضرت خدیجہ جو سب سے مالدار خاتون تھی ان کی ساری دولت بھی آپ کی ڈسپوزل پر آ گئی، ایون دین انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں، یہ تو ایک آدمی کا کام نہیں، بھوکے تو بہت سارے ہیں، حاجت مند بھی بہت سارے ہیں، تو تمام بھوکوں اور حاجت مندوں تک اپروچ کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن چاہیے۔
تو آپ اس آرگنائزیشن میں شامل ہوئے یا آپ نے وہ آرگنائزیشن بنائی. لیکن یاد رکھیے گا ایسی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر ایک ڈسیپشن کا شکار ہو جایا کرتی ہیں, ایک دھوکے میں آ جایا کرتی ہیں. آپ کسی جائیں گے کسی بھی والنٹیئر آرگنائزیشن کی دفتر میں تو آپ کو وہاں پر ڈسپلے ملے گا, بڑے بڑے چارٹ لگے ہوئے ملیں گے, بڑے بڑے وہاں پر گراف جو ہے وہ ان کا ڈسپلے ملے گا, تو جو ظاہر کر رہے ہوں گے کہ ہماری آرگنائزیشن وہ سے اگر یوں کہا جائے کہ ہماری آرگنائزیشن سن 90 میں بنی تھی اور سن 1990 میں ہم نے 500 آدمیوں کو کھانا کھلایا تھا. دس از 1990. اور اگلے سال ہم نے 1000 آدمیوں کو کھانا کھلا دیا. اور اس سے اگلے سال بہت پاپولر ہو گئی ہماری آرگنائزیشن اور ہم نے 2000 آدمیوں کو کھانا کھلا دیا. اب غور کریں کہ کیا یہ اس آرگنائزیشن کی کامیابی ہے کہ ناکامی ہے. اس کمیونٹی میں یعنی سن 1991 میں 500 بھوکے تھے اور سن 1991 میں 1000 بھوکے ہو گئے اور سن 1992 میں 2000 بھوکے ہو گئے. تو is this organization achieving something or it's losing something؟ اب جو چھوٹا سا ذہن ہے, ایک چھوٹے آئی کیو والا آدمی جو ہے وہ اسی پر خوش ہوتا رہے گا. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جب وہ لوگ کہ جو یہ سب چیزیں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں, سرمایہ دار لوگ, وہ یہاں اس موقع پر پرچیز کر لیا کرتے ہیں والنٹیئر ورکرز کو. تھوڑی سی اس کو ذرا مکھن شکن لگایا اس کو کہ واہ 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 آپ جیسے انسان کے ہمدرد تو دنیا میں کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں, آؤ ہم تمہیں ایک ادارہ بنا کے دیتے ہیں, یو ول بی دا ڈائریکٹر آف دیٹ آرگنائزیشن دیٹ انسٹیٹیوشن. اور پھر وہ جو غریبوں کا ہمدرد ہوتا ہے وہ یوں کال بیل بجاتا ہے اور 2 پیونز جو ہیں اس کو سلوٹ کرتے ہیں تو اس کا سارا جو انسانی ہمدردی کا نشہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں سٹیپس. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی پرچیزیبل کموڈٹی تھے معاذ اللہ, اور نہ ہی آپ کوئی کنزین انسان تھے کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ گین کر رہے ہیں ہم کو لوز کر رہے ہیں. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پریشان ہوئے کہ میں تو انسان کی خدمت کرنا چاہتا تھا, لیکن خدمت تو انسان کی میں نہیں کر رہا, انسانوں کو کھانا کھلا رہا ہوں لیکن انسان کی خدمت نہیں کر رہا. بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہوں لیکن بھوک کو ختم نہیں کر سک رہا. غریبوں کی مدد کر رہا ہوں, غریبوں کی مدد کر رہا ہوں, یا ہم کر رہے ہیں, ہماری آرگنائزیشن غریبوں کی مدد کر رہی ہے لیکن غربت پر قابو نہیں پا سک رہی. بات سمجھ رہے؟ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کر رہی ہے ہماری انجمن, لیکن بے روزگاری پر قابو نہیں پا رہی. اب کیا کرے ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ عطا کر دی ہو اور اتنا خلوص عطا کیا ہو کہ انسان کی ہمدردی کے لیے اندر سے بھرا بیٹھا ہو. پہلے بغیر مالی وسائل کی خدمت کر کے دیکھ لیا, پھر وسائل سے خدمت کر کے دیکھ لیا, پہلے تنہا خدمت کر کے دیکھی, پھر ایک آرگنائزیشن میں خدمت کر کے دیکھی. اب کیا کرے وہ؟ کیوں جی کیا کرے گا اب ایسے موقع پر؟ وہ کیا کرے گا جی؟ نو. یہ کون بتائے گا کہ سسٹم چینج کرنا ہے؟ کیسے بتائے گا؟ سوچے گا. ماشاءاللہ وہ کیا شے تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ جیسی بیوی کے گھر کو چھوڑ کر غار حرا میں لے گئی. دیکھیں نا, ایک ایسا گھر جس میں کسی کو اس کی بیوی پوچھتی نہ ہو, اور پھر وہ مسجد میں جا کے اللہ اللہ کرے تو بڑا سمجھ میں آتا ہے. حنیف صاحب فرما رہے ہیں جو اتنے سارے بیٹھے ہوئے یہاں پر, آج پول کھل گیا ان کا. ٹھیک ہے نا, گھر میں کوئی پوچھنے بلانے والا نہ ہو تو پھر جا کے انسان کسی غار میں جا کے وہاں تپسیائیں کرے اور ضربیں لگائے تو ویری مچ انڈرسٹینڈیبل. لیکن جس گھر میں حضرت خدیجہ جیسی بیوی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب تک واقعی کوئی درد نہ اٹھا ہوا ہو اندر, اس گھر کو چھوڑ کے انسان نہیں جا سکتا. کوئی تو درد تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے گیا. بخاری کی روایت ہے کہ
فلما بلغ 40 سنة كان حبب إليه الخلاء وكان يخلو إلى غار الحراء ويتحنس فيه، کہ جب آپ کی عمر شریف 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو خلوت بڑی پسند آنے لگی اور آپ غار حرا میں جا کے خلوت اختیار کیا کرتے، وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اور اس میں آپ عبادت کرتے۔ اب حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے یہ سوال آیا کہ نہ اس وقت نماز تھی نہ کوئی تسبیح تھی، تو کیا عبادت کرتے ہوں گے آپ وہاں پر؟ تو حدیث کی شرح لکھنے والوں نے کہا کہ کانا صفت تعبدہ التفکر والاعتبار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں عبادت غور و فکر تھا۔ اب سوال یہ کہ آپ کیا غور و فکر کرتے ہوں گے وہاں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ توحید پر غور کرتے تھے، اس کائنات پر غور کرتے تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا وہاں پر۔ I disagree with them۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت پہلے دن سے حاصل تھی، تبھی تو آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اگر اللہ کی معرفت نہ ہوتی تو جیسے عام لوگ سجدے کر رہے تھے بتوں کو، آپ بھی سجدہ نہ کرتے بتوں کو۔ معلوم ہے کہ اللہ کی معرفت تو پہلے دن سے تھی، تو پھر کیا تلاش کر رہے تھے؟ کیا غور و فکر ہو رہا تھا؟ غور و فکر وہی، یعنی باقی آپ دیکھیے نا کہ ہر بعد میں آنے والا مرحلہ پہلے سے بہتر ہے، تو ایک توحید میں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے میں تو آپ کی کوئی لڑکھڑاہٹ ہے ہی نہیں، تو کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، یعنی راستے کی تلاش کہاں ہو رہی ہے؟ یعنی ایک آدمی یہاں سے گزرا اور پھر بائیں مڑ گیا اور پھر آپ کو معلوم ہوا کہ جا کے مین اسٹریٹ پہ چلا گیا اور پھر وہ آگے نکل گیا، اور ایک آدمی آپ کو کبھی ادھر جاتا ہوا نظر آئے پھر ادھر آتا ہوا نظر آئے، پھر آپ دیکھیں کہ وہ پہلے اس سائڈ پہ گیا پھر وہاں سے واپس آیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کو آپ پھر پوچھیں گے کہ بھائی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، مجھے بتائیے، میں ہیلپ یو۔ تو جو راستہ ڈھونڈ رہا ہو، تو راستہ آپ کون سا ڈھونڈ رہے تھے؟ راستہ تھا جو آپ انسان کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اس کا راستہ آپ نہیں پا رہے تھے، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تعلق ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا تعلق ہے، اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں تھا، آپ کو کوئی راستے کی تلاش کی ضرورت نہیں تھی۔ راستہ آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ ایک تھا کہ میں انسان کی خدمت کیسے کروں، انسان کو انسان کی غلامی سے کیسے آزاد کروں۔ اس لیے کہ جو سسٹم ہوتا ہے وہ بڑا دلچسپ حرکتیں کرتا ہے۔ آج کے دور میں کون نہیں جانتا کہ مہنگائی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کون پیدا کرتا ہے مہنگائی؟ انفلیشن، سرمایہ دار پیدا کرتا ہے۔ سرمایہ دار ہی مہنگائی پیدا کرتا ہے اور خود ہی پھر اپنے ورکرز کو مہنگائی الاؤنس بھی دیتا ہے۔ ایسا ہی ہمدردی ہے غریبوں کی، پھر مہنگائی پیدا کیوں کی تھی؟ تو سسٹم جو ہوتا ہے وہ اپنا دفاع کرتا ہے ہمیشہ۔ اس پر مجھے یاد آیا کرتا ہے، ایف ایس سی میں پڑھا تھا بوائلز لا آف گیسز، اس کی ورڈنگ میں ایک جو پہلا یعنی کیپشن بڑا امپورٹنٹ تھا، ٹیمپریچر ریمیننگ کانسٹنٹ۔ اس کے بعد پھر اصل اسٹیٹمنٹ شروع ہوتی تھی، دی والیوم آف اے گیس از انورسلی پروپورشنل ٹو اٹس پریشر، لیکن ٹیمپریچر ریمیننگ کانسٹنٹ۔ سسٹم کہتا ہے سسٹم ریمیننگ دی سیم۔ اب اس سسٹم کے نیچے جو خدمت کرنی ہے انسانیت کی کر لو، ہم تمہیں ادارے بنا کے دیتے ہیں، ہم تمہیں ڈائریکٹر بناتے ہیں، ہم تمہیں ایڈ دیتے ہیں، ہم تمہیں یہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں چھیڑو۔ سسٹم ریمیننگ دی سیم، سسٹم ہمارا چلے گا لیکن اس کے نیچے جو کرنا ہے کر۔ اسی طرح نوٹ کیجئے گا کہ قریش کا اصل دین کیا تھا؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ قریش کا اصل دین کیا تھا؟ جی، بت پرستی تو ان کا مذہب تھا، وہ بھی ان کا مذہب تھا، سیکولرزم۔ دیکھیے غور کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اور مکے کے قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ریکگنائز کیا، آپ سے محبت کی، آپ کو پسند کیا، آپ کو الصادق کہا، آپ کو الامین کہا۔ جب وہ حجر اسود کا جھگڑا تھا تو بڑے خوش ہوئے کہ آج سچا انسان ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، they were happy۔ لیکن کس بات پر خوش تھے؟ کہ ٹھیک ہے اپنی جگہ سجدہ کرتا ہے، وہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا، ایک رب کو سجدہ کرتا ہے، کرتا رہے۔ جیسے اپنی مسجد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں، مسجد بناتے چلے جا رہے ہیں، بناتے رہیں، لیکن فنڈامنٹلسٹ نہ ہوں، ایکسیپٹڈ۔ جس دن مسلمان آ کے سرے بازار آ کے نعرہ لگائیں گے، پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔
علامہ اقبال نے جو نقشہ کھینچا ہے بڑا خوبصورت کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا دونوں اللہ اکبر ہی کہتے ہیں نا. جو مجاہد ہے میدان جنگ میں وہ بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتا ہے، اور اس کے مقابلے لاؤڈ اسپیکر پر کب کھڑا ہو کے مؤذن اذان دیتا ہے مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن اس لاؤڈ اسپیکر کی آواز جو میلوں تک جا رہی ہے، اس سے نہ زمین ہلتی ہے نہ آسمان ہلتا، اور کسی کے کانوں پر جوں بھی نہیں دیکھتی. لیکن جب مجاہد بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اللہ اکبر کہتا ہے اینڈ ہی مینز اٹ، تو اس سے بڑے بڑے ایوان جو ہے وہ ہل جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن سے اللہ کے پوجا کرنے والے تھے، اللہ ہی کو سجدہ کرتے تھے، لیکن اپنے طور پر. اس کی آواز آپ نے بلند نہیں کی تھی، لیکن یوں ہی آپ نے آواز بلند کی اس کی. اس کا مطلب کیا تھا؟ I mean it now. تو دشمنی کا آغاز ہو گیا. تو آپ غار حرا میں گئے یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ یہ بھی کر کے دیکھ لیا، وہ بھی کر کے دیکھ لیا، اس طرح بھی کر کے دیکھ لیا، کیا کیا جائے. تو اللہ نے کیا کیا؟ آپ راستے کے متلاشی تھے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور اللہ نے آپ کو راستے کا متلاشی پایا، فَهَدَا، تو ہدایت دی. کیا ہدایت دی؟ اب انسان کو خیال آتے ہیں نا، کہ کبھی خیال آتا ہے کہ اچھا یہ بھی کر کے دیکھ لیا. اب دو کام اور ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ جتنے بھی اوپریسڈ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، دبے ہوئے طبقات ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے اور ہلہ بول دیا جائے ظالموں کے خلاف. یہ بھی خیال آتا ہے، لیکن ظالمی کو آرام سے تھوڑا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں. ایک جو ہے ہڈی ڈالے گا سرمایہ دار ان کو، اور جھٹ سے یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے ادھر ہو جائیں گے. یہ تو بھوک کی وجہ سے پریشان ہے نا، بھوک ختم ہو جائے گی پریشانی دور ہو جائے گی. تو یو نیڈ این آئیڈیالوجی. یا ایک دوسرا خیال یہ ہو سکتا ہے، حلف الفضول کے چارٹر میں یہ بھی تھا کہ کوئی ہمیں مدد کے لیے پکارے گا تو ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے. ایک خیال آتا ہے کہ اچھا دو چار ظالموں کو شاید ہم ٹھکانے لگا دیں گے تو ظلم ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے گا، کچھ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بھوک ختم نہیں ہوتی، اور چند ظالموں کو مارنے سے ظلم ختم نہیں ہوتا. اب پریشانی ہوگی تو اللہ نے کیا ہدایت دی کہ اس کے لیے کیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، جو کل ہم پڑھ آئے. پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. وہ نقطہ کیا تھا کہ مکے کے لوگ بھی آج بھی دنیا میں انسانوں کی اکثریت اللہ کو خالق مانتی ہے. اس وقت بھی وہ خالق مانتے تھے. قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لیقولن اللہ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. جھگڑا کس بات کا تھا؟ اللہ کو مالک نہیں مانتے تھے. تو بات یہیں سے شروع کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس مالک کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ اس ہدایت کا جو اللہ نے غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی کہ تمہارا رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے. اور یہی جھگڑے کی بات تھی. غور کیجئے گا، یہ سیرت النبی کو ذرا غور سے پڑھنا چاہیے ہمیں سب کو، بلکہ ہر چیز ہی، قرآن مجید کو بھی اور ہر چیز کو غور سے پڑھنا چاہیے. آپ نے کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا کہ حضرت بلال کو امیہ بن خلف جس کے وہ غلام تھے، اس نے کیوں مارا حضرت بلال کو؟ حالانکہ غور کیجئے، آپ کا ایک ملازم ہے، وہ فرض کیجئے ہندو ہے لیکن ہے بہت دیانتدار، تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ کبھی اس کو نکالیں گے اس لیے کہ وہ ہندو ہے؟ نہیں. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اپنا ملازم رکھنا ہے اپنے آفس میں، آپ اس کے لیے انٹرویوز کال کرتے ہیں، آپ کو دو آدمی سیم کوالیفیکیشن کے مل جاتے ہیں، ایگزیکٹلی سیم. ان میں سے ایک ہندو ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے یا کوئی اور پارسی ہے، بدھ ہے، اور ایک ان میں سے مسلمان ہے. لیکن آپ کو پریویس جو اس کے سرٹیفکیٹس ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہندو یا عیسائی جو ہے یہ ہے بڑا دیانتدار. آپ پچھلے امپلائز کو بھی کال کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پاس جاب کی ہے، اس نے کیسا آدمی ہے.
ان کا جی A1 ہے، ویری آنیسٹ مین. اور جو مسلمان ہے اس کے بارے میں آپ کے علم میں آتا ہے کہ گڑبڑ بھی کرتا ہے. تو آپ بڑے اسلام کتنے ہی اسلام دوست کیوں نہ ہو، ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دیجئے کہ آپ کس کو ملازم رکھیں گے؟ ہندو کو رکھیں گے نا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور جیسے امپلائی ہوتا ہے، کم چور بھی ہوتا ہے، بددیانت بھی ہوتا ہے، سپوز ویسے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے. تو پہلے اگر دیانتدار نہیں بھی تھے، اب دیانتدار ہو گئے ہوں گے کہ نہیں ہو گئے؟ سچے بھی ہو گئے ہوں گے اگر پہلے جھوٹ بھی بولتے تھے. تو امپلائر کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتا آ کے کہ آپ نے میرے کھوٹے سکے کو کھڑا کر دیا. اور باقی بھی آتے سارے مکے کے سردار کے ایک ایک ذرا درس آ کے ہمارے غلاموں کو بھی دے جاؤ، وہ سب حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، وہ بھی دیانتدار ہو جائیں. لیکن اس نے مارا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال نے جا کے اس سے کہا کہ میں تمہارا خادم ہوں لیکن مالک میرا اللہ ہے، مالک تم نہیں. خدمت جو لینی ہے لے لو، پہلے سے زیادہ دیانتداری کے ساتھ کروں گا، لیکن مالک تم نہیں. اسی لیے ہر مرتبہ جب ان پر تشدد کرتا تھا امیہ بن خلف، پھر پوچھتا تھا اب کی بتا تمہارا مالک کون ہے؟ تو کیا کہتے تھے؟ احد. اور ٹھکائی کرتا تھا ان کی، اور ان پر تشدد کرتا تھا. پھر پوچھتا تھا اب بتاؤ مالک کون ہے، کچھ ہوش ٹھکانے آئے تمہارے؟ پھر حضرت بلال فرماتے تھے احد، ایک ہی مالک ہے. تو سارا جھگڑا کس بات کا تھا؟ مالک کا. یہ تھا پہلا نقطہ ہدایت کا. اور دوسرا نقطہ کیا تھا؟ کہ جو لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ ان کا رب اللہ ہے، دوسری بات ان کو یہ سمجھا دیجئے کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی موت کے بعد آنے والی ہے. جو اگلی 3 آیات ہیں سورہ علق کی، یعنی 5 آیتوں کے بعد جو پہلی وہی ہیں، اس کے بعد جو جوڑی گئی ہیں آیات، قرآن مجید اصل میں تو پورا ہی تھا وہاں پر پہلے لوح محفوظ میں، یہ تو کچھ حصے اس کے وقتاً فوقتاً موقع مال کے مطابق نازل ہوئے. وہ 3 آیات کیا ہیں؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک رجعی. نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، اس میں سرکشی کی ٹینڈنسی ہے. کیوں سرکش ہوتا ہے؟ ان رآہ استغنی، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ پاتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. میں نے حرام کھایا، پیٹ میں درد نہیں ہوا. میں نے جھوٹ بولا، زبان پر چھالا نہیں پڑا. میں نے کسی دوسرے پر دست درازی کی، میرا ہاتھ شل نہیں ہوا. اب یہ چیز انسان کو جری کرتی ہے. ان الی ربک رجعی، بے شک آج اگر تجھے نہیں کسی نے پوچھا، تیرے رب کے حضور تیرا لوٹنا ہے. تو یہ تھی وہ ہدایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ ان 2 بنیادوں پر ایک تحریک چلاؤ. بھوکے اور کھاتے پیتے کی تقسیم پر نہیں، ظالم اور مظلوم کی تقسیم پر نہیں. سیدھی سیدھی دعوت دو کہ اللہ کو اپنا رب مانو اور آخرت کو اصل زندگی مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو. اب جو یہ بات مان لیں ان کو پول کرو اور پھر اس کی بنیاد پر ایک تحریک چلاؤ. تو یہ تھی وہ گائیڈنس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو ارشاد ہوا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر. تو تم بھی کسی یتیم کو سپریس نہیں کرنا. کوئی یتیم تمہارے سامنے آئے تو اس پر ظلم نہ ڈھانا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو بھی سوال کرنے والا آئے تو اس کو ڈانٹنا نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو بھی اللہ کی تم پر نعمت اور عنایت ہو اس کو بیان کرنا. اللہ کی عنایت پر بخل یہ نہ دنیا میں الاؤڈ ہے نہ آخرت میں الاؤڈ ہے. اللہ تعالیٰ انسان پر کوئی احسان کرے دنیا میں تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے انسان کہ اللہ نے واقعی مجھ پر یہ فضل کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان پر اللہ کا فضل بھی ہو، کھاتا پیتا بھی ہو، پھر بھی ناشکرہ بنے کہ نہیں آج کل تو کاروبار بہت مندہ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی کرے دینی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی انعام کرے، اسے دین کی کوئی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہدایت بخشی. تو اما بنعمت ربک فحدث، جو بھی تیرے رب کی نعمت تجھ پر ہو تو اس کو بیان کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. اب یہاں بھی واحد کے صیغے میں سارا خطاب ہوگا. الم نشرح لک صدرک،
کیا ہم نے آپ کو انشراح صدر عطا نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی کمر توڑے دیتا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آج اگر کے حالات ٹائٹ ہیں مکے کے اندر اور آپ کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے تو گھبرائیے نہیں، تنگی کے بعد آسانی آئے گی، لیکن اس کے لیے یقین چاہیے۔ یقین پیدا کر رہا نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے۔ وہ فغفوری کے جس کا دم بھرتی ہے، وہ درویشی کے جس کا دم بھرتی ہے فغفوری۔ تو یقین، دنیاوی اعتبار سے بھی یقین کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدد کرے گا، اور دینی اعتبار سے بھی، تحریکی اعتبار سے بھی یقین کہ اللہ تعالیٰ میرے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب فارغ ہو جاؤ تو گڑ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ، یا جو عام ترجمہ کیا گیا ہے کہ جب بھی فارغ وقت ملے تو اور محنت کرو، اور لگ جاؤ اس کام کے اندر، اس محنت کے اندر۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اگر اس سے یہ مراد لیا جائے کہ جب بھی تم محسوس کرو کہ کام ہو گیا تو پھر اللہ کے حضور گر جاؤ شکر گزاری کے لیے، اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اختیار کر۔ دونوں اعتبارات سے، ایک تو یہ ہے کہ جب کام ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور رغبت، یعنی نوافل کا اہتمام زیادہ کیا جائے، اور نوافل ایٹ دی کاسٹ آف فرض نہ پڑے جائیں۔ یعنی یہ جو ان دونوں صورتوں کا تھیم ہے وہ کیا ہے، جو ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی وہ کیا ہے؟ اس دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کرنا، کہ آپ اللہ کو رب مانتے ہوئے ایک تحریک چلائیں اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عدل نافذ کریں۔ یہ ہے نا انسان کی خدمت، کہ جب تک آپ اس عدل کو نافذ نہیں کریں گے تو انسان جو غریب ہے وہ غریب رہے گا اور امیر امیر رہے گا، یا کوئی ایک آدھ امیر جو ہے وہ لائن کراس کر کے امیروں میں جا کے شامل ہو جائے گا غریب، لیکن اس کی بجائے 10 جو ہیں وہ اور جو ہیں وہ غریب ہو جائیں گے۔ تو سلوشن کیا ہے کہ اللہ کا عدل اس زمین پر قائم کر دو۔ اللہ نے مختلف افراد کے درمیان جو عدل قائم کیا ہے اس کو نافذ کرو، مختلف کلاسز کے درمیان جو عدل کیا ہے اس کو نافذ کرو، سرمایہ اور محنت کے درمیان عدل اللہ نے دیا ہے، مرد اور عورت کے درمیان عدل اللہ نے دیا ہے، سمجھے بات؟ پرسن، انڈیویجول اور آرگنائزیشن کے درمیان اللہ نے عدل دیا ہے، سٹیزن اور اسٹیٹ کے درمیان اللہ نے عدل دیا ہے۔ اسٹیٹ کا حق کیا ہے، پرسن کا حق کیا ہے، انڈیویجول کا، مرد کا حق کیا ہے، عورت کا حق کیا ہے، سرمایہ کا حق کیا ہے، محنت کا حق کیا ہے۔ اب یہ عدل تب جب زمین پر نافذ کرو گے تو تمام انسان وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب یہ کام جب تم سمجھو کہ تم نے یہ کام کر لیا، یہ حصہ، یہ پرپز اچیو کر لیا، تو اللہ کے سامنے جھکو اور اللہ سے بہت زیادہ رغبت اختیار کرو نوافل کی۔ یا جب تم محسوس کرو کہ اب تم آؤٹ ورڈ اسٹرگل کے قابل نہیں رہے تو اللہ کے سامنے جھکو، لیکن جب تک اس جسم میں جان ہے اور تم باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کر سکتے ہو، اس کے دانت کھٹے کر سکتے ہو کسی بھی فیلڈ میں، تقریر میں، تحریر میں، اپنی قوت بازو سے، تو پھر تمہارا فرض کیا ہے کہ تم جو کچھ بھی تمہارے پاس سرمایہ ہے، جسم کا، جان کا، مال کا، صلاحیتوں کا، توانائیوں کا، وہ سب کا سب تم اللہ کے راستے میں اس دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کا عدل دنیا میں قائم کرنے کے لیے نافذ کر دو۔ ورنہ تم سمجھتے رہو گے کہ میں انسان کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، تم اس خوشفہمی میں رہو گے کہ میں تو بڑا انسان دوست آدمی ہوں، لیکن حقیقت میں کیا ہوگے؟ تم کھلونا بنے ہوگے کچھ اور لوگوں کے، جو تمہیں بیوقوف بنا رہے ہوں گے، تمہیں شاباش دے رہے ہوں گے کہ واہ 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 تم بڑی انسان کی خدمت کر رہے ہو، لیکن تمہاری وہ ساری کی ساری خدمت جو ہے وہ کہیں ہوا میں تحلیل ہو رہی ہوگی، یا تم خود جو ہے وہ سپورٹر بن جاؤ گے ایک باطل نظام کے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس بلد امین یعنی مکہ کی قسم۔ کس بات پر یہ قسمیں کھائی گئیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت اونچے مقام پر پیدا کیا، بہت بہترین تقویم پر، بہترین اندازے پر، بہترین لیول پر پیدا کیا، جو ہم کل پڑھ کر آئے ہیں، بلکہ آج بھی اس کا تھوڑا سا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ریفائنڈ کر کے اس کے اندر صلاحیت پیدا کرتی کہ اپنی ڈٹرمینیشن سے وہ ایکٹ کرتا ہے۔ لیکن عام طور پر انسان کیا کرتے ہیں؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ حیوانی خواہشات تمام کی تمام جوں کی تو عطا کی تھی، صرف ان پر کنٹرول عطا کیا تھا، تو جب انسان گرنے پہ آتا ہے تو وہ کینہ پروری میں اونٹ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور شہوت پرستی میں سور کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی، برگزیدہ بندے اللہ کے، انہوں نے تمام جو بھی انسان کی سفلی خواہشات ہیں ان کے ہوتے ہوئے، بھوک انہیں بھی لگتی تھی، پیاس انہیں بھی لگتی تھی، غصہ انہیں بھی آتا تھا، اور باقی جو بھی خواہشات ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اندر موجود تھی، ان کی زندگی بتاتی ہے، لیکن ان کی تمام خواہشات، ان کی جو کنٹرول ہے، ان کا عزم جو ہے، ڈٹرمینیشن ہے، اس کے تحت تھی۔ تو یہ جو چار گواہیاں پیش کی گئی ہیں، انجیر کی گواہی، زیتون کی گواہی، طور سینا کی گواہی اور مکہ کی گواہی، یعنی وہ جنگل کے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واز کہے، وہ گواہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، اور وہ پہاڑی، وہ علاقے جن میں انجیر کے درخت تھے، اور جہاں اللہ کا بندہ نوح علیہ السلام وہ 950 سال تک تبلیغ کرتا رہا، وہ علاقہ گواہ ہے انجیروں والا، اور طور سینا جس نے ہمارے بندے موسیٰ کو دیکھا وہ گواہ ہے، اور یہ شہر مکہ بلد امین جس نے ہمارے بندے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کس بات کر گواہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت اونچے مقام پر پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو گرا دیا نچلوں میں سب سے نچلے مقام پر، یعنی بندر کو اور سور کو اور اونٹ کو بھی یہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے جب یہ گرنے پہ آتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اونچے مقام پر پیدا کیا، اور پھر اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گرایا ایک نچلے مقام پر۔ یہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ احسن تقویم کا مقام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو امتحان کی غرض سے بالکل لوئسٹ سطح پر گرا دیا، سب سے نچلی سطح پر گرا دیا، حیوانوں کی تمام صفات اس میں رکھ دی، بھوک، پیاس اور دوسرے جو بھی جذبات ہیں انسان کے حیوانی، وہ سارے کے سارے موجود، گویا ان کے اندر پھینک دیا۔ اور اب اس کا امتحان کیا ہے کہ اب ذرا یہ دو کام کرے، ہمت کرے، سچائی کو تسلیم کر لے، اور ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرتے ہوئے محنت کرے، ایمان اور عمل صالح کی، اور اپنی جو بھی لاسٹ پوزیشن ہے اس کو دوبارہ گین کر لے۔ تو یہ ہے انسان کا اس دنیا میں اصل ٹاسک، یہ اصل پروجیکٹ جس پر انسان کو اس دنیا میں معمور کیا گیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ جو ایسا کریں تو ان کے لیے ایک اجر ہے نہ ختم ہونے والا، فما یکذبک بعد بالدین، تو تجھے کس نے جھٹلایا اس کے بعد، تجھے کس نے مجبور کیا کہ تو جھٹلائے اس کے بعد بدلے کے دن کو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ
بہترین حاکم نہیں ہے؟ اب یہ اصل میں کیا ہے، اس کو غور سے سمجھ لیجئے بات کو. یہاں بات کی ہے حکومت کی، بہترین حاکم. ایک قتل ہو اور پھر مجرم پکڑا نہ جا سکے، کسے بلیم کریں گے آپ؟ حکومت کو. یعنی وہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو فوراً سیاسی لیڈر جو ہیں وہ تو منتظر ہوتے ہیں کوئی ایسا واقعہ ہو پھر مجرم پکڑا نہ جائے تو جھٹ سے وہ بیان داغیں کہ اگر حکومت مجرم کو پکڑ نہیں سکتی، ان کو سزا نہیں دے سکتی، مستعفی ہو جائے. کیوں؟ کہ حکومت کا جو ویلیڈیٹی ہے اس کی وہ کیا ہے کہ وہ مجرم کو سزا دے سکے اور جو بھی نیکوکار ہو اس کو اس کی تحسین کر سکے، اس کو ریوارڈ دے سکے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خیر و شر کا معیار بنایا. تو وہ اللہ کہ جو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح کو علیہ السلام اور عیسیٰ کو علیہ السلام اور موسیٰ کو علیہ السلام نواز نہیں سکتا، اور جو فرعون کو اور قارون کو اور نمرود کو اور ابو لہب کو اور ابو جہل کو سزا نہیں دے سکتا، وہ کیسا حاکم ہے؟ جبکہ وہ اللہ جو تمہارا رب ہے وہ تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور اس کے پاس تو ساری ریسورسز ہیں. تو تمہیں یہ کیسے خیال آ گیا کہ اللہ تعالیٰ بدلے کا دن پیدا نہیں کرے گا اور سب انسانوں کو دوبارہ اکٹھا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس دنیا کی زندگی میں تو خیر اور شر کا نتیجہ کبھی نکل ہی نہیں سکتا. کیا کر لو گے؟ اچھے سے اچھا نظام بنا لو گے تو کیا ایک آدمی جو ایک بم کا دھماکہ کر کے 50 آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے اس کو اس کے جرم کے برابر سزا دے سکتے ہو؟ کیا کریں گے آپ؟ ایٹ دی موسٹ کیا کریں گے؟ بڑا اچھا آپ کا نظام ہو. اول تو جتنا اچھا نظام ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی ظالموں کا محافظ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی ایک آدمی وہ قتل کرتا ہے کسی کو، کسی پر زیادتی کرتا ہے، کسی عورت کو بیوہ کرتا ہے، بچوں کو، اس کے بچوں کو یتیم کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے، اس کا گھرانہ تباہ کرتا ہے. اب سارا لٹریچر آپ کا اور سارا نظام جو ہے وہ اس کی حفاظت پر لگ جاتا ہے، معمور ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے دماغ میں تھوڑی سی وہ خرابی ہوگی، سائیکولوجیکل پرابلم ہوگا اور ٹینشن ہوگی اور یہ ہوگا اور ڈپریشن ہوگا، اینڈ دیٹ از وائی ہی ڈڈ دیٹ. لہذا اس کا جرم ہے ہی کوئی نہیں. اور فرض کیجئے کوئی غریب آدمی جس کا کوئی اچھا وکیل جو ہائر نہیں کر سکتا وہ پکڑا ہی جائے گا اگر، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیپٹل پنشمنٹ ہو جائے گی نا اس کو، زیادہ سے زیادہ. تو کیا یہ سزا ہے اس کی؟ نہیں. عدل کا تقاضا کیا ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ واقعی ہی صحیح حاکم ہے، جینوئن رولر ہے اس کائنات کا، اگر تو اللہ واقعی اس کائنات کا جینوئن رولر ہے، لیجیٹیمیٹ رولر ہے، تو پھر اسے کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے کہ 50 آدمیوں کا قاتل 50 دفعہ مارا جائے، 50 دفعہ زندہ کیا جائے، تاکہ اس نے ایک آدمی تو قتل نہیں کیا، 50 آدمی قتل کیے، تو 50 کے قتل کی سزا ایک قتل تو نہیں ہو سکتی. اور اس نے 50 خاندان تباہ کیے، 100-150 بچہ یتیم کر دیا اس نے، کم سے کم 50 عورتیں بیوہ کر دی اس نے. تو اس سارا کا ریکارڈ ہو کہ اس سوسائٹی کو کتنا نقصان پہنچایا اس کے اس عمل نے، وہ سارا جو ہے اس کے برابر، حساب کتاب کے برابر اس کو سزا ملے. ایسی زندگی ہو اس کی نیچر اس کی زندگی کی کہ وہ دوبارہ زندہ کیا جا سکے، پھر مارا جا سکے، پھر زندہ کیا جا سکے، پھر مارا جا سکے. اور اسے پورا ٹارچر جو اس نے 50 خاندانوں کو ٹارچر پہنچایا، ان سب کا ملٹیپل ٹارچر جو ہے وہ دیا جائے اس کو. وہ جب تک نظام نہ ہو، وہ سسٹم نہ ہو، تو پھر اس کائنات کا رولر جینوئن رولر نہیں ہے، لیجیٹیمیٹ رولر نہیں ہے. ہی ڈزنٹ ڈیزرو ٹو بی دا رولر. جبکہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو فما یکذبک بعد بالدین، تو تمہیں کون سی چیز جھٹلاتی ہے، مجبور کرتی ہے کہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاؤ؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین،
تو کیا اللہ تمام حاکموں کا بہترین حاکم نہیں؟ تو بہترین حاکم کب ہوگا؟ کہ وہ محمد رسول اللہ کو اتنی طویل زندگی دے دے کہ انسانیت کی جو خدمت انہوں نے کی ہے اس ساری خدمت کا بھرپور صلہ انہیں مل جائے، اور جو بیسیوں انسانوں کا قاتل ہے اس کو اتنی طویل اور اس طرح کی زندگی مل جائے کہ اس کو 50 دفعہ مرنے کی سزا بھی ملے، اور اس نے سوسائٹی کے اندر جو گندگی پھیلائی ہے اور جو زیادتی کی ہے اس کی بھرپور سزا بھی اسے مل جائے۔ اور یہ کہاں ممکن ہے؟ وہ اس زندگی کے اس ڈھانچے کے اندر تو ممکن نہیں ہے۔ ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی اور دن بدلے کا لائے جس دن نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بھرپور بدلہ مل جائے اور بدکاروں کو ان کی برائی کی بھرپور سزا مل جائے۔